ہمارے 8 لاشیں گرائی ختم نبوت کے نام پر، اور جناب ختم نبوت کے موضوع پر فیض آباد پر انہوں نے جناب اس بابے کے اوپر جو عشق و مستی کا قافلہ لے کر چلا تھا اس کے اوپر جناب ہزاروں شن اور گولیاں برسائیں۔ وہ کبھی ہمارے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، تم خفیہ پیغام اندر سے نہ بھیجو۔ تحریک لبیک والے ایسے نہیں ہیں کہ اندر ڈرائنگ روم میں بات اور کریں اور میدان میں اور کریں۔ ہم کہتے ہیں لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، اور تم وہ لوگ ہو کہاں کہاں پہنچے سیٹ کی لگن میں۔ جب ضرورت پڑی تو بوٹ پالش کیے، جب ضرورت پڑی تو لمحے رہ گئے۔ تمہارا کہاں گیا نظریہ، تمہارا کہاں گئی وہ بات؟ اور تو بات کرتا ہے کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، جس نے اس ملک کو، اس ملک پاکستان کو اسلامی ایٹمی ملک بنایا، تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جا سکا، اس کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے نہیں جا سکا۔ اور جناب کہتے ہیں کہ مولوی ٹیکنالوجی کے خلاف ہے۔ بابا جی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، بابا جی نے کہا مولوی خلاف نہیں ہے، آخری باتیں بابا جی نے کہا مولوی خلاف نہیں ہے، ٹیکنالوجی جب اسلام کے لیے استعمال ہوتی ہے تم اس کے خلاف ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس ملک کو ایٹمی ملک بنایا، اس کو نظر بند تم نے رکھا، ہم نے ہر جلسے میں اس کا نام لیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن ملت اور محسن قوم ہے۔ رہی بات مہنگائی کی تو یاد رکھنا تحریک لبیک پاکستان کے لیے مہنگائی الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، اس لیے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن سے لے کر آخری ذمہ دار تک نہ قوم کے بجٹ کے اوپر بار ہے، نہ قوم کی معیشت کے اوپر وزن ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ہر کارکن حلال کر کے کھاتا ہے اور کبھی ہر قسم کے حرام سے بچتا ہے، اور وہ ہر قسم کی لالچ سے محفوظ ہے۔ اگر لالچوں کی بات ہوتی تو تم بند کمروں میں رات کے اندھیروں میں سیٹیں لے کر آئے تھے اور پیسے لے کر آئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تم لیٹ آئے ہو، انہوں نے کہا آپ کو کسی نے اچھی قیمت میں خرید لیا۔ میں نے کہا نہیں، ہمارا سودا ہمارے قائد بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے۔ اور آخر بات اور میں بتا دوں، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ چلنے والے دوستوں، تحریک لبیک پاکستان کا بیانیہ بھی اسلامی، تحریک لبیک پاکستان کا ایجنڈا بھی اسلامی، تحریک لبیک پاکستان کا جھنڈا بھی اسلامی، اور اس میں جو ڈنڈا ہے وہ بھی اسلامی ہے۔